أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر وہ بات واپس آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو اس میں لوگوں نے کیا کیا، اختلاف کیا. اختلاف سے کیا مطلب ہو گیا، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا. ایک تو اختلاف یہ ہو جاتا ہے، اور ایک کیا ہو جاتا ہے، اس کا معنی کچھ نکال لینا. ایک معنی کیا ہوتا ہے، اس کی تفسیر بدل دینا. ہاں، الگ الگ لوگوں کی ذہن، الگ الگ لوگوں کی باتیں، کیونکہ بولتے جیسے جیسے پبلک بڑھتے جاتی ہے، لوگ بڑھتے جاتے ہیں، لوگوں کے خیالات بڑھتے جاتے ہیں، کچھ کوئی سوچتا ہے کچھ سوچتا ہے. اسی لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے فاختلف فیہ، یا تو کسی نے مانا نہیں مانا، ایک تو تفسیر یہ آئے گی، یا کسی نے اس کا معنی اپنے اپنے حساب سے نکالا، کسی نے اس کی تفسیر اپنے حساب سے نکالا. اسی لیے تمام لوگوں میں، بہت سے لوگوں میں اختلاف ہو گیا. اور آج ہماری امت محمدیہ میں بھی اختلاف ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ہے، کیونکہ سب نے اپنے اپنے معنی نکال دیا. ان کی قرآن الگ ہے، آپ ان کا ترجمہ دیں گے، ان کا الگ ترجمہ ہے. ہم یہ اس کا الگ ترجمہ ہے. کسی کی تفسیر کچھ اور ہے، کسی کے لوگوں نے ترجمہ تک بدل دیا ہے. کتنے معنی بدل دیا ہے، معنی میں کچھ کا کچھ بنا دیا ہے. تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے فاختلف فیہ، یہ اختلاف رہے گئی. اس نے انہوں نے اختلاف ولولا کلمۃ، اور اگر ولولا کلمۃ سبقت، اور اگر ایک بات ہاں جو گزر چکی ہے میرے رب کا، تیری رب کی طرف سے، یعنی اگر ایک بات جو تیرے رب کی طرف سے گزر چکی ہے وہ اگر طے نہیں ہو گئی ہوتی تو کیا ہوتا، لقضی بینہم، فیصلہ ہو جاتا. تو کون سی بات طے ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کون سی بات طے کر دیا ہے؟ ہاں سب کا ایک ٹائم ہے، ایک پیریڈ ہے، اور جو حق کو اسی وقت واضح کرے گا جب اس کا وقت آئے گا. یہ ایک ٹائم مقرر کر دیا گیا ہے. کوئی کتنا بھی ظلم کر لے لیکن جو وقت طے ہے وہ ہوگا. کوئی کتنی بھی نیکی کر لے، جو وقت ہے وہی وقت پر آئے گا. تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تیرے رب کی طرف سے ایک بات جو طے ہو چکی اگر نہیں ہوتی تو کیا ہوتا، لقضی بینہم، ان کا قصہ تمام کر دیتے، حق کھول دیا جاتا، باطل کھول دیا جاتا، سزا جس کو دینی تھی دے دیا جاتا، سارا فیصلہ ہو جاتا، سارے اختلافات ہی ختم ہو جاتے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے کہ حق کو ابھی راز رکھا جائے، جب وقت آئے گا تب کھولا جائے گا. وَإِنَّهُ، بے شک وہ، لفی شک منہ، اس کی طرف سے کیا ہے، وہ شک میں ہے. اور کیسا شک، مریب. یہ آپ کو میں نے پچھلے کلاس میں بہت اچھے سمجھائی تھی. کیسا والا شک ہے ان کو، ہاں دھوکے میں، یعنی مریب کا مطلب ہے نا وہ خلجان، بے چین کر دینے والا شک. اس کی تفسیر بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں نا، کہ یہ جو تھے مشرکین لوگ جو تھے ہر دور میں اپنے پیغمبر کی بات مانتے نہیں تھے، شک میں تھے. لیکن شک بھی کیسا، بے چین کر دینے والا شک، خلجان میں ڈال دینے والا شک، ٹینشن میں کر دینے والا شک. ایک تو شک ہوتا ہے ہاں، اور ایک ٹینشن میں ڈال دے، بے چین کر دے، پریشان کر دے. بتا چکی تھی نا تفسیر اس کی، کیا تھا اس میں. ایسا تو آپ ایک کان سے سنتے ہیں، ایک کان سے نکال کے ہاں پہ چلے جاتے ہیں. کیا تھا، یعنی اتنا ظلم کر بھی چین نہیں تھا ان کو، جبکہ چین آ جانا چاہیے تھا نا، لیکن وہ چین نہیں تھا ان کو. یہ کیسے لوگ اتنا مار کھا کے بھی پھر وہی کر رہے ہیں. حضرت بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے پھر بھی احد کر رہے ہیں. کیوں ایسا کر رہے ہیں، کیا مزہ تھا، کیا لذت تھی. اسی لیے بے چین تھے. ان کو کیا لذت مل رہی، مار کھا کے بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں، مار کھا کے بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ نہیں رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ کیسے لوگ ہیں، یہی ان کو ٹینشن تھا. اور ہر دور میں ایسا ہی ہوا ہے. اب مت بھولیے گا آپ لوگ. ہاں، مریب مطلب بے چین کر، خلجان میں ڈالنے والا، بے چین کر دینے والا، الجھن پیدا کر دینے والا. یعنی وہ ریلیکس نہیں تھے. وَإِنَّ كُلًّا، اور سب کو سب، وَإِنَّ، بے شک، كُلًّا، ہر ایک کو کیا ملے گا، لما، البتہ، جو لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، پورا ان کو ملے گا. کیا، ہاں پورا ان کو بدلہ ملے گا. رب کا، تیرا رب انہیں دے گا. کس کا، اعمالہم، ہر ایک کو ان کا رب ان کے اعمال کا پورا دے گا. کس کو دے گا،
خوشبخت کو بھی دے گا، بدبخت کو بھی دے گا، ہر ایک کو دے گا. کیوں؟ انہ بما یعملون خبیر. ہاں بے شک وہ جو کچھ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے؟ خبیر ہے، باخبر ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون اللہ کی راہ میں کام کر رہا ہے، کون اللہ کی راہ روکنے میں کام کر رہا ہے. کرنا کیا ہے؟ فاستقیم، استقامت رکھو. کما امرتا، جیسے کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے. ومن تابا، اور جو توبہ کر لے، ماں کا آپ کے ساتھ. یعنی کیا فرمایا جا رہا ہے؟ پیغمبر کو بھی کہا جا رہا ہے، اور جو پیغمبر کے ساتھ جو ہیں جنہوں نے توبہ کر لیا، جنہوں نے پہلے غلط کام کر کے ایمان لائے نا. پہلے لوگ کیا تھے؟ غلط دور جاہلیت میں تھے. پھر جب پیغمبر کا ایک پیغام آیا اس پر ایمان لائے اور انہوں نے توبہ کیا، تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ قائم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا جاتا ہے. اور وہ لوگ بھی ومن تابا ماں کا، جو آپ کے ساتھ ہے، جنہوں نے توبہ کر لیا. ہاں ولا تدغوا، اور تبلیغ کے کام میں اگر کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ ولا تدغوا. وہ اگر تم کو بدتمیزی سے بات کرے تمہیں بھی اس کا جواب ایسے دینا ہے؟ نہیں دینا ہے. تمہیں سرکشی نہیں کرنا ہے. انہ، بے شک وہ، بما تعملون، جو کچھ تم کرو گے، بصیرہ، دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تم کتنے صبر سے، کتنے تحمل سے، کتنے طریقے سے تم اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہو. اتنی اذیت تکلیف کے باوجود بھی تم الٹ کر جواب نہیں دے رہے ہو، پلٹ کر نہیں دے رہے ہو، سرکشی نہیں دکھا رہے ہو. اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں کچھ چھپا نہیں ہے. مطلب زندگی میں انسان کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے. ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ دیکھو، اگر ہم پر بہت ظلم کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے ہر طریقے سے، تو یہ یاد رکھیں، صبر کر جائیں، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بدلہ ضرور لے گا، دنیا میں بھی لے گا، آخرت میں بھی لے گا. اللہ تعالیٰ سے چھوڑتا نہیں کسی کو، ہے نا. تو اس بات پر ہم کو لیکن یقین ہونا چاہیے. کس بات پر؟ انہ بما تعملون بصیر. ولا ترکنوا، اور تم نہیں جھکو، تم ان کی طرح متوجہ نہ ہو. کس کی طرح؟ الی الذین ظلموا، یعنی جن لوگوں نے غلط کام کیا ہے، ظلم کر کے، ان کی طرف محبت سے مت جھکو. فتمسکم، اگر تم ان کی طرف محبت سے جھکو گے تو کیا ہوگا؟ تمہیں بھی مس کر لے گا. کیا مس کرے گا؟ چھوئے گا. النار، آگ. وما لکم من دون اللہ، یا نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا، من اولیاء، کوئی اولیاء. ثم لا تنصرون، اور پھر تم مدد بھی نہیں دیے جاؤ گے. واقم الصلاۃ، اور کیا کرو؟ قائم کرو صلاح، نماز. کہاں؟ طرفا یہ نہار، کہ دن کے دو کنار. دن کے دو کنارے مطلب کون سا ہوتا ہے؟ ایک فجر کا وقت ہوتا ہے، نہیں، اور ہے نا مغرب، یعنی ایک دم دن، ایک طرف سورج نکلنے کا وقت ہونے والا ہوتا ہے اور ایک طرف سورج ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے نا. دن کے دو کنارے ہوتے ہیں، فجر کا وقت، ایک مغرب. عصر تو 4-5 بجے بھی پڑھ لی جاتی ہے نا. مغرب کب پڑھتے ہیں؟ جہاں سورج غروب ہوا وہاں فوراً نماز پڑھ لیتے ہیں. اور فجر کب پڑھتے ہیں؟ سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے پڑھ لیتے ہیں. تو یہ فجر اور مغرب کی طرف اشارہ ہے. اور کیا ہے؟ وزلفا من اللیل، اور رات کا کچھ حصہ. یہ کس کی طرف نماز کا اشارہ ہے؟ عشاء اور تہجد کی نماز ہے، دونوں طرف اشارہ ہے. اور کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان الحسنات، بے شک حسنات کیا کرتی؟ یذہبن السیئات، حسنات کیا کرتی ہے؟ مٹا دیتی ہے برائیوں کو. ذالک ذکرہ، یہ کیا ہے؟ ایک یاد دہانی ہے. ہاں، کن لوگوں کے لیے؟ للذاکرین، یاد رکھنے والوں کو کے لیے، کہ اکثر انسان بھول جاتا ہے نا. اب دیکھیے یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو. انسان دیکھیے نا، بولتے نا ایسا کوئی انسان ہے نہیں جو اس سے غلطی نہ ہو. ہر شخص سے غلطی کا ارتکاب ہوتا ہے. ہاں، بس یہ کہ انسان کو بولتے ہیں نا جان بوجھ کر گناہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو چھوٹی موٹی، جیسے دیکھیں وضو کی حدیث میں کیا آتی ہے کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے، ہاں، جب اس کے چہرے سے پانی گرتا ہے تو ساتھ ساتھ میں اس کے گناہ بھی دھلتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنا ہاتھ دھوتا ہے، پیر دھوتا ہے، اور یا اس کے آخری بوند ٹپکنے تک اس کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہے. اگر انسان یہ سوچے کہ جان بوجھ کر گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا ہے، لیکن انجانے میں اگر انسان سے کچھ گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کچھ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دیتا ہے، جھاڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے نا. جیسے کہ مثال کے طور پر بہت نہیں کہتا، ارے آپ لوگ قرآن کی کلاس جا رہے ہو، ایک بار بتا رہے ارے آپ تو یہ بھی کرتی ہو، وہ بھی کر رہے ہو. لوگ نام رکھتے ہیں نا، اور زیادہ تر پوائنٹ آؤٹ بہت ان لوگوں پر ہی کیا جاتا ہے جو اس طریقے سے، یا کوئی بہت نیک ہوتا ہے نا تو کیا کرے، دیکھو یہ اتنا نیک بنا، دیکھو فلاں فلاں کام کر رہا ہے. تو یہ بات الگ ہے کہ انسان کو غلط کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بات نہیں کہ اگر ایک انسان صحیح نہیں ہے اور بہت سی غلطیاں کر چکا ہے تو کیا وہ نیکی کی طرف نہیں آئے. ہاں، وہ اس کو کرنا کیا ہے، وہ اپنی پچھلی جتنی غلطیاں وہ دھیرے دھیرے وہ ایک کے بعد کم کرتے جائے نا.
نہ کہ یہ کہ وہ بیچارے غلط شخص ہے تو کیا اس کو قرآن پڑھنے کا حق نہیں ہے؟ ارے دیکھو وہ خالی نماز پڑھتی کتنی نہ، دیکھو کام کیسے کیسے کرتی ہے. بات یہ نہیں ہوتی ہے. بات کیا ہوتی ہے کہ انسان بولتے ہیں نا کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلے، تو یہ مطلب کبھی بھی یہ غلط بات ہے نا. اس کا مطلب کیا اس کو نیکی کرنے کا حق نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے وہ نیکی کرتے کرتے پچھلے اپنی تمام غلطیوں کو دھیرے دھیرے چھوڑ دے نا. وہ یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے. بس یہ کہ انسان یہ سوچے کہ کبھی غلطی جان بوجھ کر مت کرے. انجانے میں ہو گئی، غلطی سے ہو گئی، ہاں تو اس کو کیا کرے، وہ دھیرے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا. لیکن بڑی بڑی غلطیاں جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، اور جان بوجھ کے انسان کو غلطی نہیں کرنا چاہیے. چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ خود ہی معاف کر دیتا ہے. اسی لیے خاص طور پر یہاں فرمایا جا رہا ہے نا کہ ان الحسنات یذھبن السیئات. نیکیاں کیا ہوتی ہے؟ یہ برائیوں کو دھیرے دھیرے کیا کرتی ہے؟ دھو ڈالتی ہے نا. وذالک ذکر للذاکرین. یہ کیا ہے؟ ایک یاد دہانی ہے نا. انسان یہ بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بات کو یاد دلا رہا ہے. وَاصْبِرْ، اور صبر کرو. فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ کے لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین، محسنین کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. فلولا، پھر کیوں نہیں، فلولا پھر کیوں نہ، کانا تھے، من القرون، قوموں میں سے، من قبلکم، ہاں تم سے پہلے. یعنی پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم سے پہلے جو قوم گزری ہے اس کے اندر وہ کیوں اولو، کیا لکھا ہے؟ اولو بقیتن. اولو بقیتن مطلب سمجھدار لوگ، اہل خیر لوگ، با اثر لوگ کیوں نہیں ہوئے؟ ینہونا، جو روکتے، عن الفساد، فساد کو، فی الارض، زمین سے. مطلب کیوں نہیں ایسا ہوا کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہے ان میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں ایسے ہوئے جو فساد کو روکتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں کہ ایک دم نہیں ہوئے، بلکہ الا قلیل. کبھی بھی دیکھنا جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو برائیوں کو روکنے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اکثریت نہیں ہوتی ہے. قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما یذکرون، ہمیشہ قلیلی ہوتے ہیں. تو یہاں بھی جو فرمایا جا رہا ہے کیوں نہیں ایسا ہوا کہ کسی بستی میں اہل خیر لوگ ہوتے، لیکن ہوئے بھی تو کتنے، کیوں نہیں سب ہو جاتے؟ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے ہوئے بھی تو کتنے، الا قلیل، تھوڑے ہی لوگ ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا وہ جو تھوڑے جو تھے نا، ممن، ان میں سے، انجینا، ہم نے بچا لیا، منہم، ان میں سے، یعنی جو قلیل جو لوگ تھے ان کو ہم نے کیا کیا؟ نجات دے دیا. واتبع الذین ظلموا، اور ظالم لوگ کس کے پیچھے پڑ گئے؟ یعنی جو بچ گئے. ایک تو قلیل لوگ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور اکثریت کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اکثریت کون تھی؟ ظالم تھی. تو جو ظالم لوگ تھے وہ کس کے پیچھے پڑ گئے؟ ما اترفو، جو دیے گئے، فی ہی، اس میں، یعنی جو مال و دولت، عیش و آرائش جو دیے گئے اسی کے پیچھے رہ گئے. یعنی جو قلیل تھے وہ نیک کام میں رہ گئے، جو بچے تھے اکثریت تھی وہ کس میں رہ گئے؟ مال و دولت میں رہ گئے، عیش و آرام میں رہ گئے، اپنی عیاشیوں میں رہ گئے، اپنے گھر بار میں رہ گئے، اپنے میں مست رہے. ہاں اکثریت جو، اور اکثریت کو یہاں کیا فرمایا جائے؟ ظلموں، جنہوں نے ظلم کیا، وہ کس کے پیچھے رہ گئے؟ اور یہاں ترجمہ کیا ہے؟ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑ گئے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے. یعنی جو عیش و آرام دیا گیا تھا، جو مال و دولت دی گئی تھی، ظالم لوگ انہی کے پیچھے رہے، یعنی انہی میں مگن رہ گئے، ہاں انہی میں کھو گئے. اور فرمایا جا رہا ہے وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، وہ کیا لوگ تھے؟ وہ لوگ مجرم لوگ تھے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ، نہیں ہے تیرا رب، لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، کہ ہلاک کرے بستی کو، بے ظلمین، ان کے ظلم کے سبب. یعنی تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق ظلم کے سبب ہلاک کرے. وَأَهْلُهَا، جبکہ وہاں کے جو رہنے والے کیا؟ مصلحون، یعنی جب تک وہاں کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی ہلاک نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کب ہلاک کرتا ہے؟ جب بولتے حجت تمام ہو جاتی ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ اب اس میں سے کوئی ایک بھی موتی نہیں نکلے گا. مکہ مدینہ ہجرت کی اجازت کیوں مل گئی تھی؟ اب پتہ چل گیا اب یہاں کوئی بھی اب ایمان لانا، اب یہاں اپنا وقت صرف کرنا بیکار ہے، اب کہیں اور چل کے. یعنی جو قوم کو وہاں سے جب نکالا جاتا ہے پیغمبر کے ساتھ، تو کس کے لیے؟ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے تو کس کے لیے؟ ہاں جا کے وہ بیٹھ گئے. یا جو بھی پیغمبر اس بستی سے نکلا جہاں عذاب آیا، تو پیغمبر اپنے قوم کو لے کر بیٹھا نہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا وہاں سے نکل کے. ہمارے تصور میں کیا آتا ہے؟ وہ نکل کے ان کا کام ختم نہیں ہوتا ہے، پھر وہ دوسری جگہ پیغام پہنچاتے ہیں، دوسرا کام کرنے لگتے ہیں نا. لیکن کب ایسا حکم ہوتا ہے کہ اب یہاں سے کچھ موتی نکلنے والے نہیں، اب یہاں سے کوئی گوہر نکلنے والا نہیں، اب یہاں سے وقت سے ضائع کرنا ہے. اس لیے اپنی انرجی طاقت کہاں لگانی ہے؟ اب چلو کہیں اور چلیں، کہیں اور ٹھکانہ بناتے ہیں.
یہ مطلب کہنے کا ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا رب چاہتا، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. بہت دفعہ یہ بات گزر چکی ہے نا، اگر تیرا رب چاہتا تو لوگ کیا ہوتے؟ ایک امت ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا. آزمائش ہے ہر شخص کے لیے کہ وہ اچھا راستہ اختیار کر کے جنت میں جاتا ہے یا غلط کام کر کے دوزخ جاتا ہے. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، وہ ہمیشہ اس سب میں اختلاف کرتے رہیں گے. إِلَّا مگر مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر یہ کہ تیرا رب جس پر رحم کرے. وَلِذَالِكَ، اور یہ کیا ہے؟ خَلَقَهُمْ، اور اس وجہ سے ہاں اللہ نے کیا کیا ہے؟ انہیں ان سب کو پیدا کیا ہے. اسی لیے تو اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے. کس کے لیے پیدا کیا؟ آزمائش کے لیے پیدا کیا. یہی تو وجہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. ورنہ دنیا بنائی جاتی، اگر حق حق بتا دیا جاتا، باطل باطل، تو دنیا بنانے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے نا، پھر کوئی آزمائش ہی نہیں رہ جاتی. وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کی بات کیا ہے؟ پوری ہو گئی. تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی. کیا تھی تیرے رب کی؟ لَأَمْلَأَنَّ، کہ میں ضرور بھر دوں گا، میں ضرور بھر دوں گا جہنم، جہنم، من الجنتی، من الجنہ، جن سے، والناس، اور ناس، انسانوں سے. کیا اللہ تعالیٰ نے کیا بات تھی؟ کہ میں جہنم کو بھر دوں گا جن اور انسان سے، اجمعین، سب کو. اب کیا بات ہوگی؟ اللہ تعالیٰ تو پہلے سے پلاننگ کر لیا ہے کہ انسانوں اور جناتوں کو جہنم سے بھرنا ہے. یہ ذہن میں آ رہا ہے نا. ابھی میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گی، انشاءاللہ یہ عادت کلیئر ہو جائے گی. پہلے ہم یہ پورا کمپلیٹ کر لیتے ہیں. وَكُلًّا، اور ہر ایک کو، نَقُصُّ عَلَيْكَ، اور ہر ایک بیان کرتے ہیں، علیکہ، آپ پر، من انباء رسول، یعنی تمام رسولوں کی باتیں ایک ایک کر کے ہم نے آپ کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بیان کر دی ہے. کیوں بیان کر دی؟ ما نثبتو، تاکہ مضبوط کر دے، بہی، اس تمام واقعات سے، فؤادک، تمہارے دل کو. تسلی ملی کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کتنا سکون ملا ہوگا نا جب سارے نبیوں کے واقعات سنے کہ کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ حالات ہوئے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، وجہ کا، اور آ گیا تیرے پاس، فی ھذہ الحق، اس میں حق، یعنی اس قرآن میں حق آپ پر واضح کر دیا، آپ کے پاس آ گیا ہے. اور کیا ہے؟ وموعظۃ، اور نصیحت ہے، وذکر، یاد دہانی ہے، للمؤمنین، مومنین کے لیے. وقل، آپ کہہ دیں، للذین، ان لوگوں کو، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا، عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انا عاملون، میں بھی اپنی جگہ پہ کر رہا ہوں، تم بھی اپنا کام کرو، میں بھی کر رہا ہوں. وانتظروا، اور انتظار کرو، انا منتظرون، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. وللہ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کے غیب ہے. وإلیہ یرجع الامر، اور اسی کی طرف رجوع کریں گے، ہاں، تمام معاملہ، کلہ، تمام کام، تمام معاملہ، ہاں، امر کلہ مطلب تمام کام، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. لہٰذا تمہیں کیا کرنا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ فَاعْبُدْهُ، اسی کی عبادت کرو. وَتَوَکَّلْ عَلَیہ، اور اللہ پر ہی توکل کرو. وَمَا رَبُّكَ، اور نہیں ہے تیرا رب، بِغَافِلٍ، اس سے غافل، عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو. یہ کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کبھی غافل نہیں ہوتا اپنے بندوں سے. کہیں بھی انسان کرے، اندھیرے میں کرے، دن میں کرے، اکیلے کرے، سب کے سامنے کرے، اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے نا اپنے بندوں کو. اچھا دیکھیے اس آیت کو دیکھتے ہوئے بات اپنی مکمل کریں. الحمدللہ ہمارا سورہ ہود ہو گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں بھر دوں گا جہنم کو جن اور ان سے. تب بھی سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی پہلے سے پلاننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم بنایا ہے انسان اور جن کو بھرنے کے لیے؟ پھر کیا مطلب ہو گیا؟ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول جب ہر چیز لکھ دی گئی ہے تو کیا ہم عمل کرنا چھوڑ دیں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ ہر شخص کو اس کی توفیق ہوتی جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے. نیک لوگوں کو نیک کام کی توفیق ہوتی، بد لوگوں کو بد کام کی توفیق ہوتی ہے. اور ایک دفعہ ایک ایسا واقعہ ہے صرف نصیحت کے لیے ہے کہ صحابہ کرام نے جب اللہ کے رسول سے کہا کہ ہمارا تو سب ساری چیزیں لکھ دی گئی، اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ مسجد میں جانا ہے، نماز پڑھنا ہے، کیوں ہم نماز پڑھے؟ اللہ تعالیٰ مطلب ہے نا ہمارا تو ہر چیز لکھ دیا گیا ہے، اب ہم کو نماز پڑھنے کی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر مسجد میں تالا لگا دیا. اس صرف نصیحت کے لیے ہے، واللہ علم. مسجد میں تالا لگا دیا جائے، اب کسی کو نماز تو پڑھنا نہیں ہے جس کے سب چیز تو لکھ دیا گیا ہے کہ کون کیا دنیا میں کرنے والا، کس کا کیا انجام ہونے والا ہے. اب مسجد میں تالا لگا دیا، صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں ہیں.
اب ہوا یوں کہ جب اذان کا وقت ہوا اور حضرت بلال نے جا کر اذان دی، اب صحابہ کرام اندر سے بے چین، کیونکہ عادت تو پڑی ہوئی تھی نماز پڑھنے کی، وہ اپنے گھروں میں بے چین ہیں، گھر میں چکر لگا رہے، اپنے گیٹ تک آ رہے ہیں، پھر باہر جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، اب بے چینی کیسے جائیں اور نماز پڑھیں۔ آج جاتے ہی تو دیکھیں مسجد میں تالا لگا ہوا ہے، انٹری کریں بھی تو کیسے کریں۔ اب تمام لوگ اتنے پریشان کہ ایک دم ان کو کنٹرول نہیں ہوا، وہ پھر کیا کر دیواروں سے یا چھتوں سے اور کھڑکیوں سے کود کر اندر مسجد کے اندر گئے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا نا، کہ جو نیک ہوتے ہیں نا کبھی وہ نماز چھوڑیں گے نہیں نا، اور جو بد ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات، اس سے یہ بات کی کہ اکثر ہم لوگوں کے من میں یہ آتی، جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ فلاں شخص یہ کرے گا تو پھر ہم کیوں کریں، یعنی میرے بارے میں لکھ دیا آپ کے، پھر ہم کلاس کیوں آئے ہیں، پھر ہم نماز کیوں پڑھیں، پھر ہم روزہ کیوں رکھیں، پھر ہمارا ایسا خیال آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو لکھ دیا ہے نا، تو پھر کیا کرنا ہے ہم کو کر کے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر دیا ہے۔ تو ایک صرف بات ہے، اس سے آپ لوگ سوچیے گا کہ یہ بات ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گی، کہ ایک ہے نا وہ تھا بادشاہ تھا، اس کے یہاں ایک وزیر تھا جو اس کو ہر طرح کی باتیں بتایا کرتا تھا، ساری اچھی باتیں، خراب باتیں، غیب کی باتیں، سارے معاملات اس کے ہاتھ میں تھے۔ اب ہوا یہ کیونکہ وہ کچھ دن سے وہ وزیر جو ہے نا کچھ باتیں اس کو مطلب غلط سلط بتانے لگا، یا بادشاہ اس سے بہت پریشان ہو گیا، اور اس نے کیا سوچا، اب مجھے اس وزیر کو یہاں سے نکالنا ہے، لیکن وہ کس طرح نکالے، اس کی کچھ وجہ بھی ہونا چاہیے نا، اگر کسی کو نکالنا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہونا چاہیے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں ایک ایسی وجہ نکالوں گا جس کی وجہ سے یہ جواب بھی نہیں دے پائے گا، پھر میں اس کو نکال دوں گا۔ ہاں، چنانچہ اس نے کیا کرتا ہے، وہ وزیر کو بلاتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے وزیر کو کہ دیکھو میں ہے نا تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر تم نے اس کا جواب صحیح بتایا تو تم میرے یہاں دربار میں رہو گے، اور اگر تم نے وہ جواب غلط بتایا تو تم کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اب وہ سوال، یہ بادشاہ جو سے سوال کرتا، وہ سوال کیا تھا معلوم ہے، کہ دیکھو کہ ہے نا میں اپنے درباری لوگوں کو کہوں گا کہ وہ ایک ہے نا گھر بنائے، 4 دیواری والا گھر بنائے، اور میں اس میں جاؤں گا، اور تم کو یہ بتانا ہے کہ میں اس 4 دیواری والے گھر سے اس میں دروازے ہوں گے کہ میں کس دروازے سے باہر نکلوں گا، تم کو یہ بتانا ہے۔ یعنی میں درباریوں کو کیا کہوں گا کہ 4 دیواری والا یا 8 درباری جیسے بھی ایک گھر بنا ہے، اس میں سب طرف دروازے ہوں گے، تم کو یہ بتانا ہے کہ میں جب اس میں جاؤں گا تو میں کس دروازے سے باہر آؤں گا۔ اور اس کا کیا مطلب تھا کہ ایسا مشکل میں اس کو سوال دوں گا کہ وہ جواب دے نہیں پائے گا، پھر اس کو بہانہ کر دوں گا، وہ وہاں سے چلا اس کو نکال دوں گا، اور بولے تم یہ جواب لکھ کے مجھے یہاں رکھوا دو، اور جب میں جس دروازے سے نکلوں گا اس کے بعد یہ جواب پڑھا جائے گا، صحیح ہوگا تو اس کے مطابق تمہارے ساتھ عمل کیا جائے گا۔ چنانچہ اس کو کہہ دیا گیا، اس نے جواب لکھ کر اور ان کے جو مشیر خاص تھے ان کو دے کے، اور وہ ہٹ گئے۔ اب وہ کیا ہوا کہ وہ گھر بنایا گیا، اس میں بہت سارے دروازے لگائے گئے، اور پھر وہ بادشاہ نے کیا کیا پتہ ہے، کہ وہ کسی دروازے سے نہیں بلکہ چھت توڑ کر وہ باہر نکلا، سمجھے، چھت کے اوپر بھی شاید دروازہ تھا یا جو بھی تھا، وہ باہر نکلا۔ اب وہ تو اپنے من میں اتنا خوش تھا کہ بس میں نے تو ایسا کام کر دیا، اب یہ تو جواب دے ہی نہیں پائے گا نا۔ اب وہ تمام لوگ جمع ہوتے ہیں، تمام درباری آتی ہے، اور اس کے جواب اس کا وہ نکالا جاتا ہے، تو اس پرچی میں کیا لکھا تھا کہ بادشاہ کسی دروازے سے نہیں چھت توڑ کے باہر نکلے گا۔ اب سوچیں، اب میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ یہ جو وزیر تھا، اس نے جو جواب لکھ کر رکھا تھا، کیا اس کے جواب میں بادشاہ کے عمل میں کچھ دخل تھا؟ ہاں، اس کے جواب میں بادشاہ کے عمل میں کچھ دخل ہوا؟ نہیں ہوا نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو جواب ہے، ہم کہتے ہیں مجھے پتا ہے میرا بچہ یہی کرے گا، مجھے تو پتا تھا کہ تم یہی کرنے والے ہو، ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو وہ رب العالمین جو تمام جہاں کا رب ہے، جس نے ہم سب کو، کیا وہ ہماری نس نس سے واقف نہیں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے، جب وہ وزیر ایک جواب لکھ کے رکھ سکتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ایک ہماری پوری وہ بولتے ہیں نا پورے اعمال نامہ لکھ کے نہیں رکھ سکتا ہے نا۔ یہ تیسر قرآن میں نے یہ پڑھی تھی۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی امام و نور و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ
الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔